السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے، دوڑ لگ گئی ہے کہ کون پہلے گرفتار ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پہلے گرفتار ہوں گے یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا تو بہت پرانا شوق تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، اسی جگہ پر رکھیں جہاں عمران خان صاحب نے ان کو رکھا تھا، وہ انڈے کے اندر۔ اور اب عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنی حکومت جو ہے، پنجاب کی حکومت، اس کو ذمہ داری دے دی ہے کہ رانا ثناءاللہ مجھے اندر چاہیے۔ جس طرح پہلے عمران خان نے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے لیے ذمہ داری دی تھی، اے این ایف کو دی تھی، اے این ایف جو ہے وہ انہوں نے بڑا ایک طریقے کے ساتھ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا تھا۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مقدمے میں یا پھر اینٹی کرپشن کے کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، کیونکہ جو اینٹی نارکوٹکس والا مقدمہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب پر، ہیروئن کا مقدمہ، اس مقدمے کو اگر آگے بڑھائیں گے تو پھر عمران خان صاحب خود پھنسیں گے۔ لہٰذا اب ذمہ داری دی گئی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ ایک نیا کوئی معاملہ بنائیں، نیا کوئی کٹا کھولیں، نیا کوئی الزام لگائیں اور رانا ثناءاللہ کو کریں گرفتار۔ اب رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے لیے عمران خان صاحب نے یا ان کی پنجاب حکومت نے، پرویز الہی نے کیا سازش رچی ہے یا کیا منصوبہ بنایا ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشن بہت پتلی ہو گئی ہے، خود بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے عمران خان صاحب، اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ اب روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ گرفتار کرنے آ رہے تھے، میں نے تو اپنا وہ جو تھیلا شیلا بیگ شیگ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے لیکن ڈر کر بھاگ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ گرفتاری کا، عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا ہی نہیں، اجازت نہیں دی تھی اتحادیوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن ایک ٹوٹکا ضرور تھا، ایک ٹوٹکا عمران خان صاحب کے اوپر آزمایا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹکا جو فیصل آبادی کسی سیاستدان نے، رانا ثناءاللہ نہیں تھے، وہ کسی سیاستدان نے اپنے اتحادیوں کو مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے۔ خوف زدہ کریں گے، جتنا خوف زدہ کریں گے اتنا کوئی نہ کوئی غلطی کرتا جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کا الزام بھی نہیں لگے گا۔ یہ ٹوٹکا بہت حد تک کام کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے خبر چلوائی جاتی ہے، ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، یا ٹویٹ کیا جاتا ہے، یا کروایا جاتا ہے، یا ذرائع سے خبر چل جاتی ہے کہ حکومت جو ہے عمران خان کو گرفتار کرنے پر غور کر رہی ہے، یا پھر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اتحادیوں کو میں نے تو تیاری کر لی ہوئی ہے، اب اتحادی اجازت دیں گے تو عمران خان کو گرفتار کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ 2-4 دنوں سے تو عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے کانپے ٹانگنے والی، حالانکہ وہ تو جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے پاؤں چلانے کی، تو عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے اپنی ٹانگیں خود ہی ہلائی جا رہے ہیں، لیکن وہ ویڈیو بڑی زبردست ہے۔ اس میں یوں لگ رہا ہے سارے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی ٹانگیں یوں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنی ٹانگیں کانپ نہیں رہی ہیں، کانپے ٹانگ نہیں رہی، ٹانگیں ہلانے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، تو خان صاحب اس عادت سے مجبور ہو کر وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کا اگر ہم اس وقت عمران خان صاحب کی سیاسی پوزیشن یا وہ جس طرح عجلت میں چیزیں کرتے آئے اب تک، اور پھر خاموشی سے پھر دوبارہ چپ کر کے بیٹھ گئے، پھر ایک 23 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، 23 رکنی سیاسی کمیٹی۔ اب وہ 23 رکنی سیاسی کمیٹی آئندہ کا لائے عمل دے گی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا، عمران خان صاحب جو تنہا کر رہے تھے، خود فیصلہ کر رہے تھے، یا 4-5-6 لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ ہوتا تھا، اور 4-5-6 لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ ہوتا تھا تو اس میں کہا جاتا تھا کہ جو میجورٹی تھی اس میں وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو ڈرا کر ان سے فاؤل پلے کروا رہے تھے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ان سے کروائی گئی، پھر جس طرح عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جج زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق اسٹیٹمنٹ دی وہ ان سے کروائی گئی، اس سے پہلے جو معاملہ تھا اپنا شہباز گل صاحب والا وہ بھی ان سے کروایا گیا عمران خان صاحب سے، کیونکہ شہباز گل والا معاملہ مانا نہیں جا سکتا کہ وہی شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، شہباز گل کوئی عام آدمی نہیں ہے، شہباز گل امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور شہباز گل جتنے چلاک آدمی ہیں، جتنے ذہین، جتنے شاطر آدمی ہیں، وہ اس طرح لوز نہیں کھیلیں گے۔ تو شہباز گل کو عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ جو بیپر دیا تھا 15 منٹ کا، جس کو کہا گیا، سمجھا گیا، جس کے اوپر مقدمہ ہوا، جس میں شہباز گل صاحب اندر ہیں، عدالتیں بھی ضمانتیں نہیں لے رہی، شہباز گل صاحب کی ضمانت نہیں ہو رہی، جیل میں، تو وہ جو سمجھا گیا تھا کہ شہباز گل نے فوج کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے اوپر اس کے معاملے کا مقدمہ بھی ہے۔ تو خان صاحب کو
مکمل ایک جو ان کا 4-5 لوگ ان کے ارد گرد تھے نا، تو وہ 4-5 لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے تھے یا ان کو استعمال کر رہے تھے یا وہ ڈیوٹی پر تھے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو اب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی ذرا فورم کو وسیع کر دیتے، تو 23 رکنی سیاسی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے۔ کل کے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سکون کرتے ہیں، تھوڑا سا اب آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کہیں غلطیاں کہاں، خامیاں ہوئی کہاں ہیں، بنیادی غلطی کہاں ہے۔ جس کے بعد عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے تابڑ توڑ حملے نہیں کیے تھے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی نہیں کیے تھے، عدلیہ کے اوپر بھی نہیں کیے تھے۔ اب انہوں نے ذرا چینج کر لیا کہ جی وہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے، وہاں کون جائے گا، وہاں کون سا پاکستانی قانون پہنچتا ہے، وہاں پر تو اظہار رائے کی آزادی میں معاملہ آ جائے گا۔ حالانکہ وہاں پر اگر پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی عدلیہ اگر نوٹس لے اور وہاں پر یہ جن لوگوں نے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے لیے جو نعرے شعرے لگائے ہیں، یا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا، یا زیادہ بہرحال سینئر جج صاحبان کے متعلق جس طرح کی حرکتیں ہوئی تھیں، اگر حکومت وہاں پر کوئی اپنا تحرک دکھائے گی وہاں کی حکومت کے ساتھ، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ، برطانیہ کی یا بیرون ملک جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے، وہاں ان کے ساتھ اگر کوئی اپنا کیس جا کر رکھے گی کہ جی دیکھیں جی آپ کے ملک میں ہماری عدلیہ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے، ہمارے ججز کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، تو ممکن ہے وہاں پر ایسے لوگ دھر لیے جائیں۔ جس طرح پھر سعودی عرب میں خاموشی ہو گئی، اب سعودی عرب یا گلف کنٹریز میں کوئی کم از کم اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جو کی گئی تھی مریم اورنگزیب اور شاہزین بگٹی کے سامنے جو نعرے لگائے گئے تھے مسجد نبوی میں۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو خان صاحب کے اوپر اسی تیزی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مقدمات کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو جو میں نے آغاز کیا کہ عمران خان صاحب پہلے گرفتار ہوں گے یا رانا ثناء اللہ صاحب، تو اب اس میں وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈھیل دے کر رکھی تھی کہ جی خان صاحب کو خود ہی ان کو ڈھیل دو، خود ہی یہ فاؤل پلے کریں گے، خود ہی پھنسیں گے، خود ہی ادارے ان کو پکڑیں گے۔ اسی طرف گیا معاملہ۔ جو آرمی چیف کے متعلق ان کی تقریر تھی، آرمی چیف آصف زرداری اور نواز شریف اپنا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں، اپنا من پسند آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی محب وطن اور تگڑا آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا، یعنی کوئی غیر محب وطن آرمی چیف بھی ہوتا ہے۔ اس پر ری ایکشن آیا فوج کے ادارے کے اندر سے، باضابطہ آفیشیل ری ایکشن۔ کہا گیا کہ فوج کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ میں کہ فوج کے تمام جرنیل سپاہی سارے محب وطن ہیں، اور عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر فوج کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عدلیہ کے متعلق زیبا چودھری کے متعلق عمران خان صاحب نے جو کہا اپنا جلسے میں تقریر کرتے ہوئے، آپ بھی سن لو میجسٹریٹ زیبا چودھری، آپ بھی سن لو، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ کا بھی ہم پیچھا کریں گے، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا۔ تو جو حکومت کی حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوتی گئی کہ یار ان کو عمران خان صاحب کو فی الحال کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو حکومت نے کھلی چھوٹ دی، لیکن اب بنی گالا میں اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو تھوڑے سے سمجھدار ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح الیکشن کمیشن کے اوپر بھی چڑھتے کرتے رہے، حملے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو۔ کل پرسوں بھی کہا کہ جی گھٹیا الیکشن کمشنر ہے، کیا ہے، بددیانت الیکشن کمشنر ہے۔ تو بہرحال تو اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کے اوپر گالم گلوچ کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر الزامات، گندے غلیظ الزامات، گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ گھٹیا الزامات ہی ہوں گے نا، چیف الیکشن کمشنر کو گھٹیا کہنا، گھٹیا الزام نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ تو اس وجہ سے وہاں پر بھی عمران خان صاحب پھنستے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کی حکمت عملی تو ہو گئی کامیاب۔ حکومت نے کہا تھا کہ یہ وہ اپنا خود جا کر نہ دیوار کے ساتھ ٹکر ماریں گے اور اپنا سر پھاڑیں گے، بلکہ دیوار کیا پہاڑ کے ساتھ ٹکر ماریں گے، ان کا راستہ کھول دو، ان کے راستے کی رکاوٹیں کھول دو۔ راستے کی رکاوٹیں کھول دیں، تقریریں کی، تقریروں پر پابندی لگ گئی، لائیو جلسہ عمران خان صاحب کا اب نہیں دکھایا جا سکتا۔ ایک وقت وہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے فون کر کر کے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کہ بنی گالہ سے نکلنے، بنی گالہ سے جلسہ گاہ تک جاتے ہوئے عمران خان صاحب کی ایک ایک موومنٹ لائیو دکھانی ہے، اگر وہ اسلام آباد میں ہے تو،
اور اگر اسلام آباد سے کسی اور شہر جا رہے ہیں تو بنی گالہ سے ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ پہ عمران خان صاحب ٹاک کریں گے، وہ آپ نے دکھانی ہے، ایئرپورٹ کے بعد اگلے شہر کے ایئرپورٹ اتریں گے، وہاں پر میڈیا ٹاک کریں گے، وہ آپ نے دکھانی ہے، اس کے بعد جلسہ گاہ جائیں گے تو سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے ان کے ساتھ میڈیا ٹاک ہونی ہے، وہ آپ دکھائیں گے، اور اس کے بعد کیمرہ، تقریر کوئی بھی کر رہا ہوگا کیمرہ عمران خان کے اوپر ہوگی۔ عمران خان کو گلیمرائز کیا جاتا تھا نا، تو اب ایک وقت وہ تھا جب فون کر کر کے ہدایات دی جاتی تھی مثبت رپورٹنگ کریں، اور ایک وقت یہ ہے کہ ان کو نہ دکھائیں، تو حکومت کی حکمت عملی تو ہوگی کامیاب۔ اب ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی خواہش، اب وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر جو درج ہے وہ جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دینے کے معاملے پر مارگلہ تھانے میں، تیسرا نوٹس عمران خان صاحب کو، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، تیسرا نوٹس خان صاحب کو بھیجا گیا آج شام 6 بجے، مگر خان صاحب ظاہر ہے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ابھی تک تو کوئی پیش نہیں ہوئے تھے خان صاحب۔ اس وقت تقریباً 7:45 بج رہے ہیں جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے پاس آئے گا، اس میں تھوڑا سا پروسیجر ڈیلے ہوگا، تو بہرحال تو عمران خان صاحب وہاں نہیں پہنچے ہوئے تھے اس میں مارگلہ تھانہ میں جے آئی ٹی کے سامنے۔ اب 3 نوٹس عمران خان صاحب کو ہو چکے ہوئے ہیں، آج کل تک عمران خان صاحب کی ضمانت ہے، آج ضمانت کا آخری دن ہے یا کل ضمانت کا آخری دن ہے، 12 ستمبر تک ضمانت ہے دہشت گردی کی عدالت میں۔ تو اگر وہ ضمانت عدالت منسوخ کر دیتی ہے، تعاون نہیں کر رہے عمران خان صاحب جے آئی ٹی میں، جو کہ عدالتوں کے احکامات ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا جو بھی عدالتیں ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی تفتیش سے نہیں روکا جا سکتا، تفتیش میں آپ تعاون کریں گے۔ عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ تفتیش میں تعاون کریں گے۔ عمران خان صاحب تفتیش میں تعاون ہی نہیں کر رہے، تو جو ملزم تفتیش میں تعاون نہ کرے، 3 4 نوٹسز کے باوجود پیش نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، جلسے کرتا پھرے، میٹنگیں کرتا پھرے، تو اس کے لیے بچتا کیا ہے؟ گرفتاری، ہتھ کڑی۔ تو وہ ہتھ کڑی عمران خان صاحب کو کبھی بھی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان پہلے گرفتار ہوں گے یا رانا ثناءاللہ؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ کے اوپر عمران خان صاحب کی فرمائش پر اینٹی نارکوٹکس فورس کے اور اینٹی نارکوٹکس کے اس وقت کے وزیر جو تھے افریدی، شہریار افریدی، انہوں نے ایک مقدمہ بنایا تھا، مقدمہ تھا ہیروئن کا، میرا خیال ہے 12 کلو ہیروئن ڈالی تھی ان پر، ان کو موٹر وے سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر شہریار افریدی نے آن دی فلور آف ہاؤس، ٹی وی ٹاک شوز میں، کراس کوسچننگ میں، جرا میں، حلفیہ خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ کر کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ ہیروئن رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے برآمد کی گئی ہے، یہ بات جان تو اللہ کو دینی ہے۔ پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، قومی اسمبلی کی جو عمارت جس نے دیکھی ہے، چاروں طرف پاک کلمات، قرآن پاک کی آیات، احادیث وہ لکھی ہوئی ہیں، پورا اس کے اوپر قرآن پاک کی زیادہ تر اپنا آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں پوری قومی اسمبلی کی دیواروں پر اور قومی اسمبلی کی چھت پر۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں اس دیوار جہاں مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں، میں اس کے نیچے کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں، جان تو اللہ کو دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، رانا ثناءاللہ سے ہیروئن برآمد کی گئی تھی اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں۔ تو جب تفتیش تحقیقات کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اب ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر داخلہ، انہوں نے آج فیصل آباد میں میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب ضمانت پر ہیں، جس دن ضمانت ان کی منسوخ ہوگی وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب کو تو ظاہر ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فیڈرل فورس ہے، اور پنجاب میں ظاہر ہے وہاں تو وہ گرفتار نہیں ہوں گے، لیکن ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو، ان کے خاندان کو مزید تنگ کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رائے منظور ناصر صاحب جو کچھ دن پہلے تبدیل ہوئے اور جن کے دور میں وہ خبریں آئی تھیں، جیو جنگ نے رپورٹ کیا تھا کہ جو پنکی پیرنی کی، بشرا بی بی کی جو سہیلی فراگوگی، جنہوں نے 10 ایکڑ زمین انڈسٹریل ایریا میں لی تھی ایک اپنا فیصل آباد میں، ان کے اوپر وہ اینٹی کرپشن کی جو تحقیقات حمزہ شہباز کے دور میں شروع کر دی گئی تھی، وہ تحقیقات بند کر کے ان کو کلین چٹ دے دی گئی تھی کہ جی وہ بے گناہ ہیں۔ لیکن خبر جو ابھی دوبارہ جنگ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے بعد رائے منصور کو ہٹا دیا گیا، رائے منظور ناصر کو۔ تو اب رائے منظور ناصر کو کیوں ہٹایا گیا؟ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ رائے منظور ناصر کو کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، ان کی اہلیہ خواجہ آصف، ان کے بیٹے جاوید لطیف اور ان کی والدہ کو گرفتار کرنا ہے۔ گرفتار کیوں کرنا ہے؟
خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں کہا گیا کہ ان کو اور ان کی اہلیہ نے کلر کہار میں کوئی زمین خریدی ہے، تو وہ زمین جو ہے وہ اس میں کچھ الیگلٹیز ہیں، اس میں انہوں نے کوئی ٹیکسز وغیرہ جمع نہیں کروائے تھے، یا نہ کروانے کے الزام میں ان کو گرفتار کریں۔ حالانکہ جو رپورٹ جیو کی جنگ کی رپورٹ ہے، خبر ہے، اس میں کہا گیا کہ انہوں نے وہ ٹیکسز وغیرہ جمع کروائے ہوئے۔ بالکل سیم کیس ہے جس کیس میں شیخ رشید صاحب کو حمزہ شہباز کی حکومت میں گرفتار کرنے کی یا ان کے اوپر تحقیقات کرنے کی شروع کر دی گئی تھی، تو اس میں پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو سارے ٹیکسز وغیرہ جمع کروائے ہوئے، تو وہ نہیں پھنس سکے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کو اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف رانا ثناءاللہ نہیں، اب خواجہ آصف اور ان کے بیٹے چلے، جاوید لطیف چلے، لیکن ان کی والدہ، ان کو گرفتار کرنے کا کہا کہ ان سب کو پکڑے، ان سب کو دھرے، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ بول رہے ہیں۔ تو جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے گرفتار ہوں گے یا رانا ثناءاللہ، لیکن اس میں ایک اور شخصیت بھی آ جاتی ہیں، اور ان شخصیت کا نام ہے عثمان بزدار صاحب۔ اب عثمان بزدار صاحب کے معاملے پر بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بزدار صاحب نے جو اپنا بے ضابطگیاں کی تھی، تقرر، تبادلے، ترقیاں، پروموشنز، اس میں تو ان کے اوپر بھی نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہوئی ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کو سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ جو 3 نام بتائے جا رہے ہیں، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کوئی 3 افسران تھے جو جونیئر تھے، ایک تھے اپنا 31ویں نمبر پر، ایک تھے 33ویں نمبر پر، ایک تھے 35ویں نمبر پر۔ ان 3 افسران کو انہوں نے چیف انجینئر لگا دیا، اور ان کی جو سینئر تھے ان کو بائی پاس کر کے ان کو پروموٹ کر دیا۔ ان کے اوپر یہ الزام، اس کے علاوہ مزید اور بھی الزامات، طاہر خورشید صاحب بھی جو ہیں ان کے جو ٹیکے تھے، ان کے پرنسپل سیکریٹری، ان کے اوپر بھی الزامات، ان کے اوپر بھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ تو نیب بھی اس طرف ذرا تگڑا ہو گیا ہے۔ تو تیسرا نام بھی شامل کر لیتے ہیں، عمران خان پہلے گرفتار ہوں گے، رانا ثناءاللہ یا عثمان بزدار۔ تو رانا ثناءاللہ کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو وہ معاملہ ہے اینٹی نارکوٹکس والا، یہ جو اینٹی کرپشن والا معاملہ ہے وہ اتنا تگڑا ہے نہیں۔ تو اینٹی نارکوٹکس والے معاملے میں اگر رانا ثناءاللہ کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر گرفتاری عمران خان صاحب تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری گاڑی سے ہیروئن نکلی تھی وہ ہیروئن میری تو تھی نہیں، جس کی گواہی فواد چودھری نے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ کے الزام کو انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کی وہ تھی نہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہیروئن بنی گالہ سے عمران خان صاحب نے حوالے کی تھی، پہلے اسلام آباد پولیس کو کہا تھا، ان کے حوالے کر کے ان کو کہا تھا کہ جی یہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے یا گھر سے برآمد کرو یا لاجد سے برآمد کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس کو مینیج کیا گیا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی یہ ہیروئن میری تو ہے نہیں، جس کی گواہی فواد چودھری نے دے دی ہے، تو میری ہے نہیں، تو عمران خان سے کو گرفتار کر کے پوچھا جائے ہیروئن کس کی ہے، اور جس کی 12 کلو ہیروئن ہے، بھائی وہ صرف سادہ گرفتاری نہیں ہوگی، پھر اس میں عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ منشیات، اتنی زیادہ منشیات، اور وہ بھی ہیروئن۔ تو معاملہ جو ہے، صورتحال جو ہے وہ بہت دلچسپ ہو گئی ہوئی ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اب اپوزیشن میں ہو کر بھی اپنی اپوزیشن جو اس وقت مرکز میں حکومت میں ہے اور خود ان کی حکومت پنجاب میں ہے، تو ان کو رگڑا لگانے کا شوق عمران خان صاحب کا، میں ان کو رلاؤں گا والا شوق ان کا پورا نہیں ہوا۔ 4.25 سال کی حکومت میں رلانے کے اعلانات کرتے، اپنا دھمکیاں دیتے دیتے عمران خان صاحب نے ملک کا، ملک کی معیشت کا، سیاست کا، ہر طرح کا کباڑہ کر لیا، لیکن باز نہیں آ رہے۔ اب بھی خود بالکل ہتھکڑی ان کے سر پر یوں لٹک رہی ہے کہ کسی بھی وقت عدالت کا صرف آرڈر آئے گا تو ہتھکڑی لگ جائے گی، گرفتار ہو جائیں گے۔ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سامنے تفتیش نہیں ہوتے تو پھر سپاہی جو ہے، ریاست کا سپاہی جس نے وردی پہنی ہوئی ہے، وہ جا کر کارروائی کر سکتا ہے، قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا۔ تو اگر کوئی تفتیش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب جو عدالت نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جا کر گرفتار کر لیں، پھر قانون اپنا راستہ لے۔ اور پھر ایک سپاہی جو وردی میں ہے وہ ریاست ہے، اس کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو بھی، یعنی پھر اگر عمران خان صاحب جتھے کھڑے کر دیں گے بنی گالہ کے باہر تو وہ جتھوں کو بھی روکنا ہوگا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کے سر پر تو ہتھکڑی لٹک رہی ہے تلوار کی طرح۔ اب دیکھیں کون پہلے گرفتار ہوتا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری تو ایک خواب ہے پنجاب حکومت کا۔ اگر وزیر داخلہ کو گرفتار کیا گیا تو پھر ظاہر ہے پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے پھر مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تو سیدھا آ جائے گا گورنر راج۔ تو رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے کم چانس ہیں، اصل امکان ہے عمران خان صاحب اور عثمان بزدار کی گرفتاری کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔